یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ فوج ہماری فوج ہے اور فوج کے خلاف بونگنے والوں کا، بکواس کرنے والوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کو افراد کی وجہ سے جو نون اور جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں وہ ہم پہ اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی آرمی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کی ولاگ میں آپ نے ان کی لینگویج دیکھی ہوگی، ان کے بونڈ الزامات آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اور ایک الزام یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مجھے جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ملوایا۔ میں 2017 میں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ چھوڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور میرے درمیان جو ابھی الیکشن میں جو زبان استعمال ہوئی، بہرحال ان لوگوں کی جھوٹ سے انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اور میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں اور بجا رکھتے ہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، یہ ریاست ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے، ہم اپنے قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ لندن اور امریکہ میں بیٹھ کے ریاست پہ اور فوج پہ جو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اگر اتنا آسان ہوتا تو اور کوئی تھوڑی بہت مردانگی ہوتی تو پاکستان میں آ کے جرت دکھاتے۔ بڑا آسان ہے وہاں بیٹھ کے فوج مخالف بیانیہ دینا یا فوج پہ، اور 6 لاکھ فوج ہیں، یہ اس میں ہمارے شہداء ہیں، اس میں ہمارے بارڈر کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں، ہمارے نوجوان افسروں کی لاشیں آتی ہیں، ان کی یتیماں ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، اور ہزاروں آفیسر نے جو ہیں اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ فوج نہ ہوتی تو یہ ایران نے جس طرح اٹیک کیا تھا، کیا ہم ٹیر جاتے؟ جس طرح انہوں نے صورت سے جوابی کارروائی کی۔ ہندوستان ہماری اس سائڈ پہ کھڑا ہے اور یہ فوج کے تو فیل ہی ہے۔ یوکرین کی فوج نہیں تھی تو 2 گھنٹوں میں USSR نے ٹیک اوور کر لیا۔ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نیریٹو جو ہے فوج کے خلاف نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں رانگ نمبر ہیں۔ آج بھی پی ٹی آئی کی فیس موجود تھی، یہ سوال پوچھا گیا اور پی ٹی آئی یہ ببانگ دل کہہ رہی ہے۔ ان لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرو، یہ رانگ نمبر ہیں۔ یہی فوج پہ ہرزہ سرائی اور ریاست پہ ہرزہ سرائی کر کے پی ٹی آئی کو نوجوان نسل کے مائنڈ کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے خلاف جو ہماری سیاسی مخالف قوتیں ہیں ان میں اس نظریے کو پروان چڑھا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے خدا نخواستہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی آرمی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے کہا کہ اس جو عادل راجہ ہے اور حسن مہدی ہیں، مہدی حسن ہیں، ان کو آپ نے پاک فوج کے حق میں نعرہ لگایا تو اس سے مسئلہ ہے، لیکن یہ نعرہ تو میرا ہے، ان بزرگوں کا ہے، بچوں کا ہے اور ہر پاکستانی کا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہر ایک پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ آپ لوگ لگائیں گے پاک فوج زندہ باد؟ تو یہ تو 22 کروڑ عوام میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو پاک فوج زندہ باد نعرہ نہیں لگائے گا، اور ایسا اس کی نفی کرنے والے تو پاکستانی ہو ہی نہیں سکتے، غدار ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ غدار وطن ہیں، ننگے وطن ہیں، ننگے ملت ہیں، بے حیا بے شرم لوگ ہیں۔ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والا، ریاست کے خلاف الزام تراشی کرنے والا، لوگوں کو بغاوت پہ اکسانے والا نہ پاکستانی ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا دور کا تعلق نہیں ہے۔ آخری سوال، ہفتے کو آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ذرا اسٹریٹجی بتائیے گا، کہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے، کہاں تک جائیں گے، کیا کچھ ہوگا؟ ہم اسلام آباد کے فرائض مجھے تفویض ہوئے ہیں، F9 پارک کے وہ گیٹ جو G9 کی طرف ہیں وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے اور پریس کلب پہنچیں گے، وہاں پہ ہم اجتماع کریں گے، تقاریر کریں گے اور پھر پرامن یہ ہماری احتجاج ہوگا، وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس دفعہ اگر خندقیں کھودی جاتی ہیں تو کیا نیکسٹ پلان B C کیا ہے؟ میں اسلام آباد، راولپنڈی، گرد و نواح کے تمام سکونت کو، شہریوں کو، فیملیز کو دعوت دیتا ہوں، آئیں، خان کا ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ہماری یہ جنگ پاکستان کی آنے والی نسل کے لیے یہ جنگ ہے، ہماری تمام قربانیاں، ہماری تمام محنتیں، کوششیں پاکستان کے لیے ہیں، جمہوریت کے لیے ہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے ہیں۔ کوئی خندق کے کول یا یہ کوئی بھی کارروائی کرنا چاہیں 144 لگائیں، لیکن خان نکال دیے، ہم انشاءاللہ ہر حالت میں احتجاج کریں گے۔ بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو